اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت، ماہ برکت و ماہ مغفرت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کا حکم از نظر قرآن مجید و از نظر روایات بیان کریں گے۔ خداوند متعال کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، صاحب ایمان لوگوں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ اسی طرح آیت نمبر 184 سورہ بقرہ میں موجود ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں روزہ بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم صاحبان علم ہو، اگر تم جاننے والے ہو یا جانتے ہو۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بھی خداوند متعال کا فرمان ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آگے آیت جاری ہے، خداوند متعال اس آیت میں فرماتے ہیں اگر تم اس ماہ کو پا لیتے ہو، یعنی ماہ رمضان المبارک کو پا لیتے ہو تو تم اس مہینے کے اندر روزے رکھو، لیکن اگر تم سفر کے اندر ہو یا بیمار ہو تو بعد میں اس کو جو ہے نا مکمل کرو روزوں کو۔ ایک شخص ہے جو سفر پر ہوتا ہے، اس کے اوپر روزہ نہیں ہوتا تو وہ بعد میں جو ہے نا اس روزے کی قضا بجا لائے گا۔ اور اسی طرح مریض ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس حالت میں کہ اس کے لیے روزہ رکھنا یعنی جان دینے کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے، وہ اپنی بیماری کے بعد جب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر خداوند متعال کا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور خداوند متعال تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشقت میں اور مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کو کمی کو پورا کرو، یعنی اس روزوں کو بعد میں مکمل کر دو۔ روایات کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں روزے کی فضیلت اور روزے کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اور دوسری روایت میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان علی کل شیء زکوۃ و زکوۃ الاجساد الصیام۔ رسول خدا فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی جو زکوٰۃ ہے، جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے جسم کی، مثلا اگر ہم گندم ہے، آج کل مثلا فصل چل رہا ہے، سیزن ہے گندم کا، تو گندم کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں ہر چیز کے اوپر مثلا زکوٰۃ ہے، تو ہمارے بدن کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھیں تو ہمارے روزہ رکھنے سے ہمارے جو جسم کی زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے، تمہارے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ روزہ تمہیں روزہ قیامت تمہارے آگے ہوگا، یعنی تمہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا بلکہ یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی یہ ایک از نظر قرآن مجید و از نظر روایات جو ہے نا ہم نے ایک مختصر سا جو ہے نا روزے کے حکم اور روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی روزے کی فضیلت، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔